أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف الإطرة والذرية وباب الحكمة وناطق الحجة سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب المطلوب كل طالب الإمام المغارب والمشارق سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر فقال فی شانہ ضربت علی الیوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ثم الصلاة والسلام على رسول الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آيات ربهم اللہ کانو انہا مورزین صلوات پڑھ دے بر برادران عزیز بزرگان محترم مجلس ایام فاطمیہ کے سلسلے سے مجلس اعزاء ہے اور برادر عزیز برادر بزرگ مولانا شفیق صاحب نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھی لیکن دلہی پور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں میں بچپنے سے آتا رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا اور راحت بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں برادر عزیز قسیم صاحب اور یہاں پہ حکیم صاحب قبلہ خدا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے راحت صاحب کے ہوتے ان کے یہاں جشن ہوتا تھا شفیق بھائی تو اس میں مسلسل آنا ہوتا تھا اور جو فرائض ابھی آپ یہاں پہ انجام دے رہے ہیں وہ فرائض میں انجام دیتا ہوں صلوات پڑھ دیں بر محمد والا بہرحال عزیزو شہزادی کی مجلس ہے عرض کرتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد شہزادی کی جی یہ والا دیکھیے عمومی طور سے ہوتا ہے کہ ذاکر جب بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مجمع کتنا ہے بھیڑ کتنے ہیں افراد کتنے ہیں ٹھیک ہے میں تو اکثر مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذکر زہرا نام ہے ایک آدمی کے پڑھنے کا اور چند افراد کے سننے کا ابھی آپ سنیں ذکر زہرا ذکر فاطمہ ذکر مرضیہ نام ہے ایک آدمی کے پڑھنے کا اور چند افراد کے سننے کا شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی خلوص سے پڑھے سننے والا بھی خلوص سے پڑھے بھی اور خلوص سے نہ پڑھنے والا یہ دیکھے کہ بھیڑ کتنی ہے مجمع کتنا ہے افراد کتنے ہیں لوگ کتنے ہیں اس لیے کہ ہم خاکی افراد خاکی آنکھوں سے صرف خاکی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں تو نہ جانے کتنی نوری مخلوقات موجود ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تو نہ ذاکر یہ دیکھے کہ بھیڑ کتنی ہے مجمع کتنا ہے افراد کتنے ہیں اور نہ سامعین یہ دیکھے کہ ذاکر کتنا بڑا ہے کہاں سے آیا ہے کتنا نام والا ہے نہیں پڑھنے والا بھی خلوص سے پڑھے سننے والا بھی
خلوص سے سنیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر فاطمہ سے، ذکر زہرا سے، ذکر علی سے، ذکر رسول سے، ذکر حسن سے، ذکر مولا علی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تو معاف کیجئے گا، اس میں ذکر فاطمہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ذکر زہرا کا کوئی قصور نہیں ہے، ذکر بطول کا کوئی قصور نہیں ہے، ذکر علی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ سننے والے کی سماعت کا قصور ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. اما اب تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم ذکر زہرا میں گئے تھے، ذکر فاطمہ میں گئے تھے، مجلس حسین میں گئے تھے، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا. اب تو یہ میٹر ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے جب اس ذہن کو سوچا کہ کچھ افراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے ایک سلسلہ قائم کر دیا، کہا یاد رکھو غذا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے. اگر تم روحانی نہ لے سکو تو مجلس کے بعد غذائے جسمانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں. چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو، چاہے شیرنی کی شکل میں ہو، چاہے تبرک کی شکل میں ہو. لہذا کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. وہ مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں روحانی غذا بھی ملتی ہے، جسمانی غذا بھی ملتی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لہذا کوئی کہہ نہیں سکتا. اگر کوئی کہتا ہے تو میں اسے ایک دلیل دیتا ہوں کہ حضور ہمارے اور آپ کے سرکار خاتم الانبیاء، سراج منیر، طٰہٰ، مزمل، مدثر، کالی کملی والا، رحمت للعالمین، ہمارا اور آپ کا نبی جب وہ وعظ و نصیحت کے لیے منبر پہ تشریف لاتے تھے تو اصحاب کا مجمع بھرا ہوتا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ وعظ کرتے تھے، جب وہ نصیحت کرتے تھے، جب وہ تقریر کرتے تھے، جب وہ خطبہ بیان کرتے تھے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ صرف سامنے والوں کے لیے ہوتا تھا، دائیں والوں کے لیے نہیں تھا، بائیں والوں کے لیے نہیں تھا، پیچھے والوں کے لیے نہیں تھا. بھائی رسول جب خطبہ دیتے تھے تو تاریخ کہتی ہے پوری کائنات سنتی تھی، سب کے لیے خطبہ ہوتا تھا، سب کے لیے خطبہ ہوتا تھا، سب کے لیے واز ہوتی تھی، سب کے لیے نصیحت ہوتی تھی. سرکار نے جب بھی یہ کہا حسین منی وانا من الحسین، سب کے لیے تھا. رسول نے کہا فاطمہ ام ابیہا، یہ سب کے لیے تھا. جو باتیں رسول نے کہی یہ سب کے لیے تھی، جو پیغام پہنچایا سب کے لیے. تو جتنا واعظ و نصیحت سب کے لیے تھا، تو اب مجھے دنیا بتائے کہ تمام لوگوں کے لیے جب سرکار کا خطبہ تھا تو سب ابو ذر کیوں نہ بنے؟ بھائی خطبہ سب کے لیے، تقریر سب کے لیے، وعظ سب کے لیے، نصیحت سب کے لیے، تو پھر سب ابو ذر کیوں نہ بنے، سب میثم کیوں نہ بنے، سب مقداد کیوں نہ بنے، سب سلمان کیوں نہ بنے؟ کہا مولانا آپ سمجھے نہیں. ہم نے کہا ذرا آپ ہی سمجھائیے، آپ ہی بتائیے. کہا حضور خطبہ سب کے لیے تو تھا، لیکن جس کا جتنا ظرف پاک تھا، جس کا جتنا ظرف پاک تھا اس نے اتنا ہی اثر قبول کیا. ہمیں 21 مارچ کے بعد بزرگ بیٹھے ہیں، 21 مارچ کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو اسے آب نسا کہا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے چلتا ہے، زمین کی تہ تک آتا ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے، ہائے ہائے، وہی پانی کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے تو صدف بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے. لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے. اب مجھے آپ کو یہ بتائیں اس میں پانی کا کوئی قصور ہے؟ پانی کا کوئی؟ سب نے کہیں گے نہیں مولانا پانی کا کوئی قصور نہیں ہے، پانی تو وہی بلندی سے آیا، پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. اب جس کا جیسا اثر تھا ویسا اثر قبول کیا. صدف کا ظرف ہے کہ موتی بنا دے، سانپ کا ظرف ہے کہ زہر بنا دے. سرکار کا خطبہ سب کے لیے تھا، جس کا جیسا ظرف تھا.
جس کا جیسا ظرف تھا ویسا اثر قبول کیا. جس کا ظرف طاہر تھا کوئی ابو ذر بنا, کوئی میثم بنا, کوئی مقداد بنا, کوئی سلمان بنا, اور جس کا ظرف طاہر نہیں تھا ابو لہب کا ابو لہب, ابو جہل کا ابو جہل. صلوات سلامت رہیں. جزاک اللہ. ذرا محسوس کریں انسان گرامی, مجھے اس سے نہیں ہے کہ مجمع بہت ہے کہ کم ہے, آپ جتنے ہیں وہی کافی ہے. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے آ گئی تھی تو آیت تطہیر کا نزول ہو گیا تھا. یہاں تو انہی ہستیوں کا ذکر ہے, کبھی رسول کا ذکر, کبھی فاطمہ کا ذکر, کبھی علی کا ذکر, کبھی حسنین کا ذکر. لہذا رحمت پروردگار نازل ہو کر رہے گی. اب ہمارا مقدر جو آئے گا اپنا دامن بھر کے لے جائے گا, وہ جو ہے جانے گا. لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا کہ کم ہے کہ زیادہ, جتنے ہیں وہی کافی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہی کمال ہے, ہم جتنے کم ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو جو ہے جانے گا, جتنے کم اتنے مضبوط. اور آپ نے دیکھا نا, پہلی جنگ میں رسول کے ساتھ 313, اس کے بعد 1000, پھر بڑھتے گئے. لیکن جب اہم منزل آئی ہے تو تعداد میں سب سے کم, تعداد تھی صرف 72, لیکن ایسی مثال پیش کر دی کہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ اجازت کر دیا. تو جو ہے جانے گا, تو آپ کیا ہے, ذکر حسین, ذکر زہرا, ذکر فاطمہ, یہ ایک عظیم منزل ہے. اور یہ ایام انہی سے مخصوص ہے, اور یہ اس مجلس کا سلسلہ انہی سے ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو شہزادی کی سیرت اور کردار کے حوالے سے سجائیں اور سنواریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. سورہ یاسین کی آیت ہے, اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں. کیا کہہ رہا خداوند عالم کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے میری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں, آیت کو میری پیش کی جاتی ہے, تو وہ گروہ منہ پھیر لیتے ہیں, انحراف کر لیتے ہیں, منہ پلٹ لیتے ہیں. اب کب پلٹتے ہیں, صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. خداوند عالم سورہ یاسین میں آواز دے رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری نشانیاں پیش کی جاتی ہے تو وہ اسے انحراف کرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کون کون سی نشانی سے تم انحراف کرو گے, کن کن نشانیوں سے انحراف کرو گے, کن کن نشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے, اپنے آپ کو بچاؤ گے. وہ کہا جاتا نا کہ سورہ رحمان میں ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کی گئی ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جن کی بار بار تکرار کی گئی ہے. اس کی ضرورت کیا تھی, اس کی ضرورت کیا تھی, اس کی ضرورت کیا تھی. ایک یہودی گزر رہا تھا ادھر سے ایک مسلمان بستی سے, تو اس نے کہا کہ پہلے ہم مسلمان بن کے انہیں گمراہ کرتے ہیں. وہ بستی سے گزرا تو اس نے سب سے پہلے جو ہے اسے دکھائی دیا ایک چرواہا نظر آیا, بھیڑ بکری چرانے والا نظر آیا. گیا اس کے پاس, مسلمان بن کے سلام کیا. یاد رکھیے شیطان بن کر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, سمجھ جائے جی, شیطان بن کر نہیں آتا, وہ اپنے ہی جیسا بن کے آتا ہے. سلام کیا, وعلیکم السلام. کہا بھائی تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن یہ ہوتا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ سوچا رہا یہ چرواہا ہے, جاہل ہے, اسے آسانی سے گمراہ کر دیا جائے گا. کہا کہ تم اسلام قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے تم بھی نہ سمجھو, اپنے عالم سے پوچھنا. سوچا شک ڈال دو, شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ قرآن میں جو بار بار آیتیں آئی ہیں, تکرار ہوئی ہیں, ان کی ضرورت کیا تھی. حفظ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یہ اتنی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے. اگر ایک آیت کو جو کئی بار آئی ہے اسے ہٹا دیا جائے تو کچھ کم بھی ہو جائے اور یاد کرنے والے کو آسانی بھی ہو جائے. یہ بار بار کی ضرورت کیا تھی. یہ چرواہا سنتا رہا.
جب وہ آرام سے خاموش ہو گیا تو اب اس نے سوچا کہ لگتا ہے میری بات اس کے ذہن تک پہنچ گئی ہے. اس نے کہا سرکار آپ کہتے تو بہت اچھی بات کہ اس آیت کی بار بار تکرار کی ضرورت کیا ہے، یہ تو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو جسم دیا ہے، یہ جو جسم، اس جسم میں کو بھی میں کئی چیزوں کی تکرار کی ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ جاتے ہیں جانے کرانے، توجہ ہے جانے کرانے. اس جسم میں بھی کئی چیزوں کی تکرار کی ہے. آپ کو 2 ہاتھ دیا ہے، آپ کو 2 ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی دیتا، ایک ہی سے آپ کام چلاتے. 2 پیر آپ کو دیا ہے، یہ 2 پیر کیوں دیا؟ ایک ہی پیر دیتا، ایک ہی پیر سے کام چلاتے. توجہ ہے جانے گرامی. یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی آنکھ دیتا، ایک ہی آنکھ سے کام چلاتے. 2 گردے دیے ہیں، ان 2 گردے کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی سے دیا ہوتا. کہا نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر ایک دیتا تو ہم ایک ہاتھ سے صحیح سے کام نہیں کر پاتے، ایک پیر دیتا تو صحیح سے کام نہ ہو پاتا، ایک آنکھ دیتا تو صحیح سے نہ دیکھ پاتے، ایک گردہ ہوتا تو صحیح سے کام نہ کر پاتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کا ہونا ضروری تھا، تکرار کا ہونا ضروری تھا. ایک بار کہتا ہے وہ چرواہا، اما جب تمہارے اندر تکرار کے بغیر تم مکمل نہیں ہوئے تو اب یہ سوال نہ کرنا. اب جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا، دھیرے سے کھسک لیا، نکل لیا. آگے جا کے کہتا ہے، جملہ سنو، آگے جا کے کہتا ہے جب مسلمانوں کا چرواہا اتنا عالم ہے تو ان کا عالم کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے. جب ان کا چرواہا عالم ہے تو ان کا عالم کہتا ہوں علم کی منزل عزیزان گرامی. تو کیا اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نشانیوں سے انحراف کرتے. نشانی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی نشانی، بڑی نشانی، خوشی کی نشانی، غم کی نشانی، رات کی نشانی، دن کی نشانی، حق کی نشانی، باطل کی نشانی، وفا کی نشانی، جفا کی نشانی، بستر پر سونے والے کی نشانی، غار میں رونے والے کی نشانی. جو ہے جان گیا، نشانیاں بھی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، ہر طرح کی نشانی ہوتی ہے، لیکن وہ نشانی ہمیشہ قائم رہتی ہے جن کی بنیاد میں حق ہوتا ہے، اور وہ نشانیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں جن کے اندر عداوت کا بیج بویا گیا ہو. توجہ ہے جان گرامی، وہ نشانیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں. یہی وجہ ہے رسول کا کلمہ آج بھی اور صبح قیامت تک ویسے ہی جاری اور ساری رہے گا، اس لیے کہ یہ حق ہیں. ابو لہب و ابو جہل باطل تھے، ختم ہو گئے. علی حق ہے، ان کا نہج البلاغہ ویسے ہی کائنات کو روشنی پہنچا رہا ہے. معاویہ باطل تھا، فنا ہو گیا. توجہ ہے عزیزان گرامی، امام حسن حق تھے، ان کی صلح کی جھنکار آج بھی کائنات میں ویسے ہی ہے. معاویہ باطل تھا، فنا ہو گیا. حسین اور حسن حق تھے، حسین کی قربانی آج بھی زندہ اور جاوید ہے. یزید باطل تھا، مٹ گیا. پتہ چلا کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حق کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے، حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج آپ اس زمانے کی باتیں چھوڑیے، آج کے زمانے میں آپ دیکھیے پوری سلامت رہو. حق کے نمائندے، نشانیاں اللہ کی ہیں. تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے روگردانی کرو گے؟ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا، یہ ساری نشانی آیت اللہ ہے اللہ کی، لیکن رسول سب سے بڑی نشانی ہے. فاطمہ عظیم نشانی ہے، حسن عظیم نشانی ہے، علی ابن ابی طالب عظیم نشانی ہے.
یہ ساری نشانیاں جو کائنات میں دکھ رہی ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جن کو سب نشانی کہتے ہیں، مسلمان کی اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن یاد رکھو چاند نشانی ہے، لیکن جو چاند کو اشاروں میں دو ٹکڑے کر دے وہ کیسی نشانیوں کا مالک ہوگا. سورج نشانی ہے، لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو جو پلٹا دے وہ کتنی عظیم مالک ہوگا. وہ سورج کو نہیں پلٹا دے. جنت نشانی ہے اور جنت کا لباس بھی نشانی، لیکن جو جنت سے لباس جنت منگوا لے. یہ نشانیاں جانے زہرا کی عظمتوں کو کون جانے. سلامت رہیں. کون پہچانے کہ ان کی نشانی عظمت نشانی. یہ مسلمان، یہ انسان سمجھ نہیں پاتا، کہتا یہ نشانیاں ہیں. یہ کون سی بڑی نشانی ہے؟ تو ہم بھی بنا لیں گے. ہاں یہ تو ہم بھی بنا لیں گے. ہم نے کہا کیا بناؤ گے تم؟ کہ چاند ہم بھی بنائیں گے، سورج ہم بھی بنائیں گے، ستارے ہم بھی بنائیں گے، شیر ہم بھی بنائیں گے، ہاتھی ہم بھی بنائیں گے، ہرن ہم بھی بنائیں گے، ستارے، چاند، سورج، دریا، یہاں تک کہ پھول، کلیاں، سب کچھ. یہاں تک کہ انسان نے انسان کو بنانے کی کوشش کی، سب بنانے لگے. کہا ہم بھی بنائیں گے. ہم نے کہا بناؤ، لیکن یاد رکھو بنانے والوں نے بنایا ضرور. کلی بنائی مگر چٹکنے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکے. ادبی ماحول میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. کلیاں بنائی مگر چٹکنے کی صلاحیت نہ دے سکے. پھول بنایا مگر خوشبو پیدا نہ کر سکے. پھل بنایا مگر میٹھا نہ کر سکے. تو جو ہے گرامی، ہاتھی بنایا مگر مستانہ روی نہ سکھا سکے. ہرن بنائی مگر چوکڑی بھرنے کی صلاحیت نہ دے سکے. شیر بنایا مگر دہاڑنے کی طاقت نہ پیدا کر سکے. حضرت انسان نے انسان بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، آنکھیں بنائی، کان بنایا، سب کچھ بنا کے کھڑا کر دیا. بنا کے کھڑا کر دیا، لیکن ہاتھ بنایا مگر حرکت نہ کر سکا. پیر بنایا چل نہ سکا. آنکھیں بنائی دیکھ نہ سکی. زبان بنایا بول نہ سکی. دل بنایا دھڑک نہ سکا. ذہن بنایا سوچ نہ سکا. قدم بنایا چل نہ سکا. پتہ چلا کہ انسان کا بنایا ہوا تمام کا تمام شے بیکار ہو گیا. اللہ کی نشانی عظیم ہے. یہ ہوائیں چلتی رہتی ہے نا، پانی برستا رہتا ہے نا، سورج و چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، لیکن یہی چلتی ہوئی ہوائیں جب آندھی کا رخ اختیار کر لے، یہی برستا ہوا پانی جب طوفان کا منظر پیش کرنے لگے، اسی سورج و چاند میں جب گرہن لگ جائے تو اللہ ان نشانیوں کی عظمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. کہتا ہے اب 2 رکعت نماز آیات پڑھو. صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ. کہتا ہے 2 رکعت نماز آیات پڑھو، میری نشانی کی عظمتوں کو محسوس کرو. یہ دنیا والے یاد رکھو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں سے روگردانی کرو گے. سنو، ہواؤں میں پرندوں کا پرواز کرنا ایک عام بات ہے، ایک عام بات ہے. ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا ایک عام بات ہے، لیکن خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے ابرہا کا لشکر 1000 ہاتھیوں کے ساتھ آئے اور آسمان پر پرندوں کا اپنی چھوٹی چھوٹی منقاروں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کو گرا کر لشکر کو مسمار کر دے. یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. کعبے میں آنا جانا دروازے سے ایک عام بات ہے، لیکن کسی کے لیے دیوار کعبہ میں در بن جائے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. بڑے ہو کر سانپ کا مار دینا ایک عام بات ہے، لیکن گہوارہ طفلی میں اصغر کے 2 ٹکڑے کا حیدری. یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے. ارے میدان جنگ میں
جم کر لڑنا اور بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیوں کو دیکھ کر دست حیدر کرار میں ذوالفقار کا آ جانا اور جبریل کا لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھنا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شہزادی کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہو، سنو، آپس میں بیٹھ کر، آپس میں گفتگو کر کے، آپس میں مشورہ کر کے رشتہ طے کرنا عام بات ہے۔ سیدہ زہرا کا رشتہ سلامت رہو حیدری۔ اللہ یا رسول حیدری اللہم۔ یہ محبت ہے آپ لوگوں کی، یہ بزرگوں کی محبت ہے۔ شاعر نے اسی محبت کو دیکھا ہے تو کہا عشق حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو، عشق حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتی ہے۔ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں مجھ سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتی ہے۔ تو اس حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے، یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ ہے۔ آپس میں طے کر کے، آپس میں مشورہ کر کے رشتہ طے کرنا اور بات ہے۔ سیدہ زہرا کا رشتہ زہرا ستارہ لے کر آئے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے۔ اسے دنیا کس طرح سے انحراف کرے گی، کس طریقے سے اسے روگردانی کرے گی، ہم محسوس کر رہے ہیں جانے کر۔ اور اللہ کو جب نشانی بنانا ہوتا ہے تو اطراف کی چیزوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا سونے والا سویا، سونے والا سویا، اور جب سو کے اٹھا تو پوچھا کتنا سوئے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے جانے گرامی، کتنا سوئے، کتنا سوئے؟ کہ ایک دن یا اس سے زیادہ۔ سوئے کتنا تھے؟ 100 سال۔ تو جو ہے جانے گرامی، 100 سال یا اس سے زیادہ، 100 سال سویا، اٹھا پوچھا کتنا سوئے؟ کہا ایک دن یا اس سے زیادہ۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ کیوں کہا ایک دن یا اس سے زیادہ؟ یا اس لیے کہ ارد گرد کا ماحول ویسے ہی تھا، جیسے کھانا رکھا تھا ویسے ہی کھانا رکھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے کھانا، جملہ آپ کے حوالے کر، جیسے کھانا تھا ویسا ہی کھانا، جیسے بال تھا ویسا ہی بال، جیسا ناخن تھا ویسا ہی ناخن۔ حد تو یہ ہو گئی جو گدھا سویا تھا وہ گدھا بھی ویسا ہی رہا۔ توجہ ہے جانے گرامی، توجہ ہے جانے گرامی، توجہ چاہتا ہوں۔ اما گدھا 100 سال تک نبی کے بزم میں سویا رہا، سو کے اٹھا تو گدھا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، توجہ ہے جانے گرامی، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 100 سال سویا، 100 سال سویا، لیکن اٹھا تو گدھا رہا، کچھ تبدیلی نہیں ہوئی۔ اما کیوں نہیں تبدیلی ہوئی؟ کہا ماں مجھ سے نہ پوچھو، سینکڑوں سال بت خانہ کعبہ میں تھے، ان میں کہاں تبدیلی ہوئی؟ شالوا تو جو ہے جانے کے نام، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی۔ تم کون کون نشانی سے روگردانی کرو گے؟ فاطمہ زہرا سے، فاطمہ زہرا سے روگردانی کرو گے، رسول سے روگردانی کرو گے، علی سے روگردانی کرو گے، حسن و حسین سے روگردانی کرو گے، کس سے؟ یاد کرو، اگر ان سے روگردانی کر لی تو سب بیکار، سب بیکار، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لا قرآن پڑھتے رہو۔ جب کو میں آپ کو بتاؤں، بات آگے یاد کر رہا ہوں جانے گرامی، وقت کے اندر اپنی بات کو اختتام بھی کرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی۔ شہزادی نے، ہماری اور آپ کی شہزادی نے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں 3 چیز زیادہ پسند ہے۔ شہزادی پہلی چیز کہا قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ دوسری چیز کہا
رسول کے چہرے کی زیارت. تیسری چیز کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. یہ 3 چیزیں توجہ ہے جانے. اب تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ قرآن کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی بہت ساری چیزوں میں یہ اہم ترین جز ہے قرآن کی تلاوت. آپ تاریخ اٹھائیے, حدیث میں ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بے حد ثواب ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرے, جوانی میں قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرے, تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوانی میں کام کرتا ہے. ہائے ہائے, سلامت رہیں, سلامت رہیں. آپ نے احساس دلایا کہ آپ پوری طریقے سے متوجہ ہیں. سلامت رہیں جانے کا. اگر آپ نے احساس دلایا ہے تو اب سنیں. کیا ہے؟ اگر کوئی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوانی میں. توجہ ہے جانے گا. ہمارا 40-45 سال ہونے کے بعد تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ چشمہ آنکھ پر ہوتا ہے پھر بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں. توجہ ہے جانے کا. مشاہدہ ہے, چشمہ تلاش, ٹوپی سر پہ ہے پھر بھی کھوج رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے. یعنی ذہن ایسا ہے. شہزادی اور معصومین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر جوانی میں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو ضعیفی میں اس کا ذہن ویسا. یہ محبت زہرا, یہ محبت زہرا, یہ محبت زہرا کا اثر ہے. یہ ولایت علی کا اثر ہے. یہ ولایت علی کی وہ جام پی ہوئی کہ جس جام میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اگر جام کو حقیقی معنوں میں پی لیا جائے تو اس منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی پوری قوتیں ایک طرف ہو جائیں پھر بھی علی والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کمال ہے. تو قرآن کی تلاوت. ابھی سے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں. شہزادی کے مجلس میں آپ بیٹھے کہ کم سے کم 2 ورق قرآن کی تلاوت کریں, صرف 2 ورق, اور اس 2 ورق کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ خدا کہہ کیا رہا ہے. ورنہ ہم عربی تو پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ تو لیں گے, لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے. آپ لوگ نہیں, آپ تو شب جمعہ میں یا کبھی بھی دعائے کمائل ہوتی ہے مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں, مولانا لوگ پڑھتے ہیں, آپ لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ لیا گیا. لیکن اگر اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے تب پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مولا خدا سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ پڑھا تو جاتا ہے, ہمارا بھی پڑھ لیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن بات ذہن میں نہیں پہنچ پاتی کہ کہاں کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے تو کتنا لطف آتا ہے, دل مچل جاتا ہے. وہ علی کس منزل کمال پہ ہے جو اس طریقے سے کہہ رہا پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے, جو ہماری گناہوں کا سبب جو ہے, ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے لیے رحمت کے نزول کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے سسٹم یہ کب سمجھ میں آیا؟ جب ہم نے ترجمہ پڑھا. 2 صفحہ لیکن ساتھ میں اس کا ترجمہ کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے. شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہمیں پسند ہے. رسول کا چہرہ, تو اب ہمارے زمانے میں رسول کا چہرہ تو ہے نہیں. دعا کریں کہ ظہور امام ہو کہ ہم اس چہرے کو دیکھ لیں. اور پھر کیا؟ اللہ کی راہ میں انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. اللہ اکبر. نہیں عزیز, اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے. شہزادی کی عظمتیں, شہزادی کی فضیلت, انسان اگر اس منزل پہ آ جائے اور شہزادی کی فضیلت سمجھے کہ شہزادی کیا ہے اور کس منزل کمال پہ. حضور سرکار ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا علی 3 چیزیں آپ کو ایسی ملی کہ مجھے بھی نہیں ملی. ہائے ہائے ہائے. سرکار کو 3 چیزیں آپ کو ایسی ملی کہ مجھے بھی نہیں ملی. پہلی چیز, جیسا سسر آپ کو ملا, ہائے ہائے, ویسا سسر کسی کو نہیں ملا. نہیں اب سنیں,
جیسا سسر، اور میں یہاں سے آگے زیادہ نہیں لے جاؤں گا آپ کو، مصائب کی طرف آ جاؤں گا، جیسا سسر آپ کو ملا ویسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ کون فرما رہا؟ نبی۔ کس کو کرے؟ علی کو، یا علی جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ نبی کہاں فرما رہے ہیں؟ دلہائی پور میں نہیں، وہاں جہاں عرب کا ذخیرہ ہے، سب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، وہاں کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کہتا یا رسول اللہ صرف علی کو ہی آپ سسر تھوڑے ملے ہیں، آئے آئے سلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ ہمارا اور کہنے والے جو ہے کہ فلاں کو دیا فلاں کو دیا رسول نے اپنی بیٹیاں، تو پھر سسر تو ان کے بھی ہو گئے نا، تو اب اس وقت کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی جیسا سسر تمہیں ملا کسی کا نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب رسول نے آج بتا دیا میری فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا علی جیسی صدیقہ طاہرہ مرضیہ بطول بیوی تمہیں ملی کسی کو نہیں ملی، اللہ کسی کو نہیں ملی، بطول کسی کو نہیں ملی۔ بطول کہتے ہیں کسے ہیں؟ بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جو ولادت کے وقت سے لے کر شہادت کے آخری لمحے تک بھی کوئی ایک لمحہ عبادت خدا سے انحراف نہ کیا ہو، جس کا ایک لمحہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بی بی کے ذریعے ملائکہ کے صف میں خدا محمد کو، علی کو، حسن کو اور حسین کی پہچان کروائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، جہان معصومیت میں حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کا جھیل زہرا، جہان موجود میں نبی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، تو حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کا سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ سیدہ زہرا کی یہ فضیلت ہے، سیدہ زہرا کی۔ اگر انسان سیدہ زہرا سے انحراف کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا، تاریخوں میں لکھا ہے نا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور شہزادی کو جب یہ سلام کرتے تو شہزادی انحراف کر لیتی تھی۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، شہزادی نے سلام کا جواب نہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے چہرے پر مسلمان کا نقاب ڈالے ہوئے۔ آپ مجلس سے سنیں گے، علماء کرام مسلسل آپ کو کل بھی سنائیں گے آپ کو، میں زیادہ اب نہیں وقت دوں گا آپ کا، اس لیے کہ ابھی 2 مجلسیں ابھی اور ہے سلسلے میں۔ شہزادی نے سلام نہ کا جواب نہ دے کر ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا کہ تم ظاہری طور سے لباس اسلام میں ہو لیکن حقیقت میں تم مسلمان بھی نہیں، تم مسلمان بھی نہیں۔ اور تخت خلافت کے اوپر جب بیٹھا ہوا ہے لعنتی قاتل زہرا اور یہ سب مل کے
تو شہزادی نے جا کے ان کے چہرے سے نقاب پھر الٹا ہے، اور شہزادی نے ان کے سامنے آیت قرآن کی دلیل دی ہے. تو وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ اپنا وارث بناتے ہیں. گڑھی ہوئی حدیث. عجب منزل ہے. آج شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے، تم کہنے والے ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور آج جب شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے تو تم حدیث پیش کر رہے ہو. حدیث پیش کر رہے ہو. حدیث جبکہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر حدیث کا سہارا کیوں؟ وہ بھی ٹوٹی. شہزادی نے ان کے چہرے سے پھر نقاب الٹا، کہا یا یہ نہ قرآن والے ہیں یہ نہ حدیث والے ہیں، یہ صرف اور صرف حکومت والے ہیں. بار بار شہزادی نے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، شہزادی کی عظمت ہے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. بس اتنا سا کہنے والے نے کہا ہے کہ شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حروف تہجی نے پکار کے کہا ہے. الف نے کہا ام ابیہا ہے فاطمہ، بے نے کہا بعزت رسول ہے فاطمہ، تے نے کہا تطہیر کی شان ہے فاطمہ، سے نے کہا ثمرہ رسول ہے فاطمہ، ہے نے کہا حوریہ ہے فاطمہ، رے نے کہا رہبر ہے فاطمہ، زے نے کہا ظاہرہ ہے فاطمہ، سین نے کہا سیدہ ہے فاطمہ، شین نے کہا شفاعت کی ملکہ ہے سیدہ، سعد نے کہا صدیقہ ہے فاطمہ، زاد نے کہا ضابطہ حیات ہے فاطمہ، تو نے کہا طاہرہ ہے فاطمہ، زو نے کہا ذل الہی ہے فاطمہ، عین نے کہا عابدہ ہے فاطمہ، غین نے کہا غیور ہے فاطمہ، فے نے کہا فدق کی مالکہ ہے فاطمہ، اور میم نے کہا معراج کا تحفہ ہے فاطمہ. کون سمجھے کہ فاطمہ زہرا کی عظمتیں کیا ہیں؟ اگر فاطمہ زہرا سے روگردانی کر لیا تو دنیا میں چاہے کچھ بن جاؤ لیکن لعنت کا طوق تمہارے گردن میں رہے گا. عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمتیں، لیکن جو شہزادی بن کر زندگی گزار رہی ہے، ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی. 28 صفر کو سرکار کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، 28 صفر کو، اور 2 ربیع اول کو وہ سیاہ دن ہے کہ 2 ربیع اول کو اس سیدہ زہرا کے دروازے پر یہ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو. اللہ 2 ربیع اول کو، 2 ربیع اول کو. رسول 28 کو جنازہ 3 دن تک رکھا رہا ہے. یہ کوئی نہیں آیا جنازہ اٹھانے کے لیے. 2 ربیع اول کو آئے ہیں دروازے پہ تو آگ و لکڑیاں لے کر. علی فاطمہ علی کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو. شہزادی نے کیا کہا؟ کیا تم اس گھر کے دروازے میں آگ لگاؤ گے جس پہ رسول آ کے سلام کرتے، جس پہ رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے؟ کہا ہاں نکالو. علی کو اگر نہیں نکالا تو گھر میں آگ لگا دو. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ شہزادی دروازے سے سٹی ہوئی کھڑی ہے، ادھر خطاب کا بیٹا اور اس کے ساتھی دروازے کو دھکا لگا رہے تھے. اللہ اکبر. شہزادی اس دروازے سے لپٹ کے کھڑی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ ملونوں نے جب دیکھا تو ایک بار اس دروازے میں آگ لگایا. اللہ اکبر. آگ لگایا، اور آگ لگانے کے بعد جب آگ لگ کے دروازہ جلنے لگا، ملون نے آگے بڑھ کر دروازے پر ایسی لات ماری، ارے وہ دروازہ شہزادی زہرا کے اوپر آ گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عزیزو ذرا سوچو، میں جملہ کہتا ہوں رونے کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ سنو، آپ سنتے ہو. آپ کیا لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب لکڑیاں جل جاتی ہیں تو اس کے اندر کیل ہوتی ہے. کیل ہوتی ہے نا، کیل آگ کی وجہ کر تب جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آگ سرخ، کیل سرخ ہو جاتی ہے آگ کی وجہ کر. تاریخ کہتی ہے ارے جب دروازہ جلا
ارے کیلیں سرخ ہو گئی۔ تو آیت اللہ الجزاری نے اپنی مجلس میں بیان کیا تھا کہ ارے جب شہزادی کے اوپر وہ دروازہ گرا تو کیلیں سیدہ زہرا کے پشت میں پسلیوں میں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، آپ نے چند جملے سنے، تڑپ گئے نا۔ ذرا سوچئے علی نے کیسے برداشت، ہائے ہائے علی نے کیسے برداشت کیا، حسن و حسین نے کیسے برداشت کیا۔ سیدہ زہرا آئی ہے، ارے دروازے کے اوپر مختلف روایتیں عزیزان گرامی، سیدہ زہرا غش کھا کے گر گئی۔ اس کے بعد جب غش کھا کے اٹھی ہے تو آواز دیا، ہائے میرا محسن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دل کھول کے رو لیا آپ نے، آنسو بہائیں گے۔ سیدہ زہرا کا پرسا دیں گے، یا رسول اللہ، میرے عزیز و جملہ کہوں میں، ہمیشہ آپ پرسا دیتے تھے سیدہ زہرا کو، اے سیدہ اپنے حسین کا پرسا لیجئے، سجاد کا پرسا لیجئے، عباس کا پرسا لیجئے، اکبر کا پرسا لیجئے، لیکن آج سیدہ زہرا کا پرسا دینا ہے۔ اے حسین اپنی ماں کا پرسا، اے عباس اپنی شہزادی کا پرسا، اے علی اکبر اپنی دادی کا پرسا، اے قاسم اپنی دادی کا پرسا قبول فرمائیے۔ عزیزان گرامی، خدا سلامت رکھے، خدا آباد رکھے۔ قیامت کی منزل ہے عزیزان گرامی۔ دو ربیع الاول کو جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو کھینچ کر باہر لے جایا گیا۔ جب غش فاقہ ہوا تو ایک بار کہا ہے میرا محسن شہید ہو گیا، اس کے بعد آواز دیتی ہے ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی ابو الحسن کو لے جایا گیا۔ ایک بار جیسے ہی یہ سنا، ایک بار دروازے بھی سہارا لے کے کھڑی ہوئی، پشت کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی، اور فضا نے سہارا دیا، شہزادی کھڑی۔ اس کے بعد ایک آواز دیتی ہے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی، اپنے بال بکھیر دوں گی۔ ارے اتنا کہا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی، ابھی علی کے گلے میں صرف رسی کا پھندا دے گا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ کربلا کے میدان میں آپ کا پوتا علی بن الحسین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خارداتوں، آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں آپ گریہ کر رہے ہیں نا، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جب آنکھوں میں آنسو ہو، شہزادی کا ذکر ہو، دعا کر لینا، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اے خدا اس شہزادی کا واسطہ جس کی پہلو شکستہ تھے، جس کے پہلو ٹوٹے ہوئے تھے، اے اللہ امام زمانہ کا ظہور کر دے، امام زمانہ کا ظہور فرما دے، بانی مجلس کی حاجتوں کو قبول فرما لے، حاضرین کی مجلسوں کو قبول فرما لے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے عزیزو، عجیب منزل ہے، 18 سال کی شہزادی ہے، عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے، عصا کا سہارا۔ لیکن میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے، ملتا ہے، اور آپ نے سنا ہے شہزادی صرف عصا کا سہارا لے کے نہیں چلتی تھی، بلکہ شہزادی کا سیاہ بال سفید ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہزادی کا سیاہ بال سفید ہو گیا تھا 18 سال کی عمر میں۔ آپ یہ سن لیں، رونے کے لیے کافی ہوگا، میں مجلس تمام کر دوں گا۔ قیامت کی منزل عزیزان گرامی، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، آپ کی بیٹیوں کو خوش رکھے، آپ کی بیٹیوں کو آباد رکھے۔ اے خدا شہزادی کے صدقے میں بیٹیاں خوش رہے، آباد رہے، اچھی مقدر کی رہے، اے میرے مولا۔ ذرا لیکن بھائیوں بتاؤ، آپ نے کیا دیکھا ہے کسی کی 18 سال کی بیٹی عصا کا سہارا لے کے چل رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے کے لیے عظیم منزل عزیزان گرامی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 18 سال کی بچی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں 1% مان لیتا ہوں، خدا نخواستہ کسی کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کسی کی بچی کو چوٹ لگ گئی ہو، اس نے سہارا لے کے چل رہی ہو 18 سال کی، لیکن آپ بتاؤ کیا کسی 18 سال کی جوان لڑکی کے بال سفید ہوتے دیکھا ہے؟ اے عزیزو، آئے فاطمہ، کون سی مصیبت نہ تھی جو فاطمہ پہ ڈائی گئی، بال سفید ہو گئے، فاطمہ تڑپتی رہی۔ اے علی، اے ابو الحسن،
مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اے علی، ارے میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب علی نے دفن کر دیا فاطمہ زہرا کو، علی روزانہ جاتے تھے قبر بطول پر اور قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن جب قرآن پڑھ رہے تھے تو قبر بطول میں لرزہ ہوا۔ ایک بار علی نے پوچھا فاطمہ خیر تو ہے؟ کہا علی آپ گھر جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے شہزادی، حسین کی پیاس کا اطلاق ہے، آئے کربلا کا میدان، نہ جانے کتنے دن کا پیاسا، گلے پیشیور کا کن خنجر، واہ مظلومہ واہ حسین۔